ایک پرچہ ہے، میں نے سوچا آپ لوگوں کو بھی بتا دوں۔ وہ ایک ابھی صاحب نے کہا کہ ذرا کچھ ایسا عمل بتا دیں، ایسا عمل وہ اللہ تبارک و تعالی اولاد عطا فرما دے، علاج بھی کریں۔ اگر کسی کو کوئی ایسا ہے تو علاج بھی سنت ہے، یاد رکھیں، دوا سنت ہے۔ اور بلکہ یہ تو موسم چل رہا ہے کہ اس وقت جو ہے نا بارش کا پانی لے لیں، بارش کا پانی 4-5 لیٹر صاف ستھرا ڈائریکٹلی والا، چھت پہ یا ٹیرس پہ رکھ کے کوئی چیز برتن، وہ بارش کا پانی لے کے وہ گھر میں رکھ لیں، اور اس کے بعد جو ہے وہ شہد لے لیں۔ شہد پر جو ہے وہ کم سے کم دونوں پڑھیں، بیوی بھی پڑھے، شوہر بھی پڑھے، دونوں کم سے کم 100 بار، یعنی ایک تسبیح درود پاک کی پڑھیں۔ اور درود پاک کون سی؟ درود ابراہیمی، جو ہم لوگ نماز میں پڑھتے ہیں نا، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ یہ ایک تسبیح پڑھیں، اور ایک تسبیح پڑھ کے پھر 5 تسبیح اس آیت کی پڑھیں جو سورہ انبیاء کی آیت ہے قرآن میں۔ سورہ انبیاء کی آیت نمبر ہے یہ 89، یعنی 89 نمبر کی آیت، 89 17ویں پارے میں ہے، سورہ انبیاء کی آیت ہے۔ اور آیت کیا ہے؟ ربی لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین۔ پڑھ لیجئے سب، ربی لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین۔ یہ جو مثال کے طور پہ پہلی بار پڑھے گا تو 10-15 بار میں زبان تھوڑی سلو چلے گی، پھر رٹ جائے گی، تو بہت تیز پڑھ سکتا ہے تو پھر بھی حروفوں کی ادائیگی کے ساتھ یاد رکھیں، ربی لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین۔ یہ 5 تسبیح پڑھے، 5 تسبیح پڑھ کے پھر ایک تسبیح پڑھے درود پاک کی، اور شہد پر اور اس پانی پر دم کر دے۔ 1 گلاس پانی یا آدھا گلاس پانی لے کے تھوڑا سا شہد ملا کے دونوں میاں بیوی پئیں 40 دن تک، انشاءاللہ العزیز اللہ اس کے رسول نے چاہا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو اولاد سے نوازے۔ سمجھ گئے آپ؟ تو یہ اللہ کے کلام کا ایک وظیفہ ہے جو بڑے بڑے ہمارے اکابرین نے اس کو بتایا۔ پھر قرآن اعلان کرتا ہے ربی لا تذرنی فردا، کیا مطلب جانتے معنی اس کا؟ معنی یہ، اے میرے پروردگار مجھے تنہا مت چھوڑ۔ ربی لا تذرنی فردا، اے میرے مولا مجھے تنہا مت چھوڑ، وانت خیر الوارثین، اور میرے پروردگار مجھے ایک وارث دے دے، مجھے وارث دے دے، کیونکہ تجھ سے اچھا کوئی وارث دینے والا ہے ہی نہیں، اور نہ ہی تجھ سے اچھا کوئی وارث۔ یہ ہے اس کا ترجمہ۔ تو یہ پڑھیں، یہ وظیفہ انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے چاہا تو مراد پوری ہوگی۔